لے کے چلو اہل صفا کے در سے، کچھ لے کے چلو اہل صفا کے در سے، کیونکہ یہ در قریب ہوتے ہیں خدا کے در سے۔ سامعین محترم، آج کا یہ سالانہ عرس پاک صاحبزادہ اکبر علی المعروف چمبی ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے۔ زیب مسند صدارت صاحبزادہ پیر اظہر کمال مشاہی دامت ظلہ اور پیر سختین حاجی حسین شاہ دامت برکاتہ القدسیہ اور آنے والے تمام مریدین، محبین، متعلقین۔ سامعین محترم، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت، کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور ولیوں کا تذکرہ کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں، انسان سے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان سے گناہ بعض اوقات نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو چمبی والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ سالانہ عرس پاک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اہل سنت والجماعت حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عبادت ہم رب کی کرتے ہیں، توحید رب کی کا اعلان کرتے ہیں، سجدے کے لائق رب کی ذات ہے، لیکن احترام ولیوں کا کرتے ہیں، تابع داری ولیوں کی کرتے ہیں، سیرت ان کی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے نیک بندے کی سیرت کو اپنایا جاتا ہے خدا بھی راضی ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ہر نماز کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن سے تو خوش ہوا ہے، جن کو تیری رضا نصیب ہوئی ہے، مولا ہمیں بھی ان نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب اللہ کا نیک بندہ زبان کھولتا ہے، اللہ کا نیک بندہ دعا دیتا ہے، اللہ کے نیک بندے کی زبان حرکت کرتی ہے، تو مالک کائنات بڑے بڑے پاپی لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، دھوبی تھا، کپڑے دھونے والا، دنیا سے گیا۔ اگرچہ اس کے نامہ اعمال میں زیادہ اچھائیاں نہیں تھی، لیکن نسبت غوث اعظم سے تھی، تعلق غوث اعظم سے تھا، رابطہ غوث اعظم سے تھا۔ مرنے کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ بتا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ دھوبی کہتا ہے کہ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ فرمایا ماں دینوں کا تیرا دین کون سا ہے؟ اس نے پھر یہی کہا کہ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فرشتو ان کانا من العبد من الفاسقین، اگرچہ یہ بندہ گناہگار ہے، اگرچہ یہ بندہ سیاکار ہے، اگرچہ یہ بندہ گناہگار ہے، اس کو نہیں پتا کہ رب کون ہے، رسول کون ہے، عقیدہ کیسے رکھنا ہے، لیکن فرشتوں سنو، یہ محبوب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ فَلِأَجْلِهِ غَفَرْتُ لَهُ وَسَعْتُ قَبْرَهُ، میں نے غوث اعظم کے صدقے اس کی بخشش بھی فرما دی ہے اور میں نے اس کی قبر کو تحت دینے کا فراغ بھی فرما دیا ہے۔ تو نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ چمبی والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ پشاور گئے۔ بھئی یہ بات ذہن میں رکھنا، امام غزالی آج بعض بندے ایسے لوگوں کے پیر مانتے ہیں جو تل پہن کر پھرتے ہیں، ہم ایسے پیروں کے معتقد نہیں، ہم تو ایسے بادشاہ لوگوں کے معتقد ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول سجی ہوتی ہے، سر پہ نبی کی ٹوپی سجی ہوتی ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں ہر عالم کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اور چمبی والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ صرف ولی نہیں تھے، بلکہ رب نے دنیا کا بھی علم عطا فرمایا، ظاہری علم بھی عطا فرمایا اور باطنی علم بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ پشاور گئے، شہر سے پہلے قبرستان، وہاں ڈیرہ جما لیا، آبادی میں نہیں گئے، ان کو پتا ہے
کہ ہماری جو آخری منزل ہے، ہماری جو جگہ ہے وہ دنیا داری نہیں بلکہ قبرستان ہے. ہم نے ایک دن قبرستان میں آنا ہے. وہاں اپنی کٹیاں لگائی، لوگوں کا جمع دفین. جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا کہ چمبی ولی سرکار آئے ہیں، جوگ در جوگ، جوگ در جوگ آپ کی لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں. کافی دن گزرنے کے بعد پشاور کے مفتی صاحب کو پتہ چلا، فتویٰ نویس کو پتہ چلا کہ اس جگہ پر اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ آیا ہے. تو چمبی ولی سرکار دو زانو محبت سے بیٹھے ہیں، آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے، اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں. جب مفتی صاحب سامنے آئے، عرض کی حضور میرے قریب خانے پر چلے جائیں، میں آپ کا میزبان ہوں، آپ مہمان بن کر میرے گھر تشریف لائیں. آپ نے فرمایا مہمان کی دعوت کو قبول کرنا محمد عربی کی سنت ہے، میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. جب اس مفتی صاحب کے گھر گئے، دین کا علم اس کے پاس بڑا ہے، مفتی صاحب کے پاس دین کا علم بڑا ہے، ظاہری علم بڑا ہے. ممکن ہے باطنی علم نہ ہو، ظاہری علم عہدے کمال پر ہے، لیکن باطنی علم سے ممکن ہے کہ وہ خالی ہو. جب چمبی ولی سرکار ان کے گھر گئے تو وہ مفتی صاحب نے بطور امتحان حضرت چمبی ولی سرکار سے عرض کی کہ حضور ایک فلاں مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا حل کیا ہے. آپ نے فرمایا بتا کون سا مسئلہ ہے. اس نے عربی کی کتاب پکڑی، عربی کی جب جملے پڑھے، فکرے پڑھے، آپ نے فرمایا مفتی صاحب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، اسی کتاب کا فلاں صفحہ اٹھائیے، فلاں صفحے کو نکالیے، فلاں صفحے کو دیکھیے، اسی سوال کا جواب اسی کتاب کے اندر موجود ہے. جب چمبی ولی سرکار کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، مفتی صاحب دم بے خود ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اندر سے آواز دیتے ہیں، بیٹا باہر آ جا، میں تجھے بیعت کروانے کے لیے ایسی شخصیت کا میں نے آج ارادہ کیا ہے، ایسی شخصیت کا میں نے آج تمنا کی ہے کہ جس کے ظاہری علم کا یہ مقام ہے اس کا باطنی علم کتنا اللہ نے عطا فرمایا ہوگا. تو پتہ چلا ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. آج جو شریعت کے خلاف کل پہن کر خلاف شریعت کام کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں بلکہ ہم چمبی ولی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں. جو دریائے جہلم کے کناروں کو اپنے سجدوں سے آباد کرتے تھے، اپنی محبت سے آباد کرتے تھے، خدا کی توحید کا اعلان کر کے آباد کرتے تھے. لیکن ضرورت صبر کی ہے. اس مرد کامل، اس ولی باصفا، اس درویش، اس اللہ کے نیک بندے، اس ولی کامل دلوں پر حکمرانی کرنے والے چمبی ولی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. کیونکہ اگر کوئی مرید مولانا شرف علی صاحب جیسا آتا ہے اور آپ کی گوڑی کا رستہ صاف کرتا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم جب گوڑی لے کر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رستہ صاف ہے، پہلے صاف نہیں تھا، آپ گوڑی سے نیچے اتر کر فرماتے ہیں مولانا شریف علی صاحب تجھے مبارک ہو، تو نے میری گوڑی کا رستہ صاف کیا ہے، میں نے آخرت کی منزلیں تیرے لیے آسان فرما دی. تو جس اللہ کے بندے کے اندر یہ کمال ہے، اصل یہ بات ہے انہوں نے رب کو راضی کیا ہے. یارو ہم رب کو راضی کریں، رب کے احکامات کے مطابق عمل کریں، محمد عربی کی غلامی میں زندگی بسر کریں، توحید کا اعلان کریں، رسالت کا اعلان کریں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں. وہ دن دور نہیں جب مالک کائنات کی رحمت ہمارے اوپر چھم چھم برسے گی. لیکن اس گئے گزرے دور میں، مادہ پرستی کے دور میں، کوئی ولیوں کا انکار کرتا ہے، کوئی صحابہ پر تن بازی کرتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتا ہے. لیکن اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی وہ عقیدہ ہے جو خدا کی توحید کا اعلان کرتا ہے، جو محمد عربی کی غلامی کا اعلان کرتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی کرتا ہے. اس لیے ایسے مسلک کا انتخاب کریں جو ولیوں کی تابعداری کرتا ہے. بڑی شاہ رحمان والے دیکھیے، سچیار صاحب کو دیکھیے، فرید الدین کو دیکھیے، خواجہ اجمیر کو دیکھیے، پیر مہر علی شاہ کو دیکھیے، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیے. جس ولی کامل کے در پر آپ جاتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کی چوکھٹ پر جا کر سلام محبت پیش کرتے ہیں. کسی دنیا دار کے دروازے پر جا کر کوئی اپنا سر نہیں جھکاتا، کوئی اپنا سلام پیش نہیں کرتا.
वाली सरकार की बारगाह में आते हैं, दिल मजबूर होता है, दिल रोकता है, अकल रोकती है। इसका अकल को कहता है कि अकल आगे ना आना, इसका ये तकादा है। जब खुदा और मुस्तफ़ा की मोहब्बत इन लोगों के दिलों में बस जाती है, फिर इन नफूस कुदसिया को सलाम करने को खुद ब खुद दिल कर जाता है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें। चंबी वाली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात को आम करें, उनकी इशाअत करें, उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा करने की कोशिश करें, ताकि दुनिया वालों को पता चले हम ऐरे गैरे नत्थू खैरे के मुरीद नहीं, हम ऐसे बलिए कामिल के मुरीद हैं कि जो निगाह उठाते हैं तो एक हिंदू को 4 बेटे अता फरमा देते हैं, जो ना निगाह उठाते हैं शरफ अली की अगली मंजिलें आसान फरमा देते हैं, जो निगाह उठाते हैं फरमाते हैं मुफ्ती साहब ये तो सहर इल्म है, बात इल्म का तुझे पता नहीं। तो ऐसे बलिए कामल की हाथ पर अगर आप बैत करेंगे, अल्लाह की इज्जत जलाल की कसम, आम पीर वो पीर नहीं होते जो शरीयत की प्रचार करते हैं। लेकिन चंबी वाली सरकार ख्वाजा नौशाह गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह रानमाल शरीफ हमारे गांव के करीब है, हमने आंखों से देखा, लाखों लोगों का मेला होता है, हर बंदे का दिल करता है कि मैं भी सलाम पेश करूं, मैं भी सलाम पेश करूं, मैं भी सलाम पेश करूं। वजह क्या है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। मेरे रब का अपने बंदों के साथ वादा है। नौशाह गंज बख्श अगर के तू दुनिया से चला जाएगा, चंबी वाली सरकार अगर के तू दुनिया से चला जाएगा, ख्वाजा अमीर अजमेर अगर के तू दुनिया से चला जाएगा, ख्वाजा चिश्त अगर के तू दुनिया से चला जाएगा, फरीदुद्दीन अगर के तू दुनिया से चला जाएगा, दाता अली हजवेरी अगर के तू दुनिया से चला जाएगा, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। तेरी मोहब्बत मैं लोगों के मन के अंदर पैदा फरमा दूंगा। आज लाखों लोग क्यों जाते हैं? सवाल है, मकामी गौर है। दुनिया का कोई मेला हो, दुनिया का कोई इज्तिमा हो, इतनी मोहब्बत से लोग नहीं आते, सर पर टोपी पहन के नहीं आते, बावजूद होकर नहीं आते, कुरान की तिलावत करते नहीं आते, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते नहीं आते। किसी सियासी का लीडर हो, बगैर वुजू के लोग जाते हैं, बगैर तहारत के लोग जाते हैं, जुबान पर दुनिया के नगमे होते हैं। लेकिन जब अहले मोहब्बत की बारगाह में आते हैं, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में आते हैं, रब के साथ मोहब्बत करने वाले लोगों की बारगाह में आते हैं, जुबानों पर खुदा की हम्द होती है, नबी की नात होती है, अल्लाह के नेक बंदों के तराने होते हैं। उनको पता है कि ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक रब के साथ है। और हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रब ने एक कागज का टुकड़ा अता फरमाया। दोस्तों, निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत बड़ी चीज है। आज नहीं, कयामत के दिन ये पता चलेगा जब ऐलान होगा, साहिब निस्बत लोग खड़े हो जाएं, ख्वाजा अजमेरी के मुरीद खड़े हो जाएं, नौशाह गंज बख्श के मुरीद खड़े हो जाएं, चंबी वाली सरकार के मुरीद खड़े हो जाएं, दाता अली अजमेरी के मुरीद खड़े हो जाएं। उस वक्त इंसान को पता चलेगा तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज हयात, अगर मैं तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। निस्बत बड़ी चीज है। हजरत गौसे आजम को एक कागज का टुकड़ा मिला, क़यामत तक आने वाले तमाम मुरीदों के नाम उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। अर्ज की मौला, इतना बड़ा लिस्ट, इतना बड़ा कागज, इतनी बड़ी लिस्ट। खालिक़े कायनात ने ऐलान फरमाया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए महबूब सुबहानी, ए कंदीले नूरानी, ए मेरे प्यारे गौस, मैंने तेरे सदके सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे घर वालों को नहीं, तेरे खानदान वालों को नहीं, तेरे रिश्तेदारों को नहीं, कयामत तक आने वाले जितने तेरे मुरीद होंगे, जिसकी निस्बत गौसे आजम के साथ होगी, जिसकी निस्बत कुतुबे रब्बानी के साथ होगी, जिसकी निस्बत कंदीले नूरानी के साथ होगी, मेरे रब ने फरमाया गौसे आजम जिसकी निस्बत तेरे साथ होगी, मैंने तमाम के तमाम लोगों की बख्शिश फरमा दी है। तो सामीन मोहतरम, निस्बतें पैदा करें ऐरे गहरे लोगों से नहीं, जो शरीयत के ताबेदार हैं, जो खुदा की तौहीद का ऐलान करते हैं, जो अपनी जबीने नियाज़ एक रब के सामने झुकाते हैं, जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते
ہیں, جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں, اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق جن کی زندگی گزرتی ہے, جب دیکھیں پرکھ کر پیر پکڑا کریں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیر کو پرکھنے دیکھنے سے پہلے پرکھنا چاہیے, ہاتھ آگے کرنے سے پہلے پرکھنا چاہیے کہ اس پیر کے اندر کوئی صفت ہے کہ یہ رب سے ملا دے گا, رب کے ساتھ تعلق پیدا کر دے گا. تو چمبی والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو خدماتا ہے, جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو ان کے ساتھ تعلق دار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبح قیامت تک لمبی عمر عطا فرمائے, عمر خضر عطا فرمائے, اور ان پاکان خدا اللہ کے نیک بندوں کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے. اور آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات چمبی والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. Hare Krishna.